الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر دیا جائے گا، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ اس لیے مانگی جاتی ہے کیونکہ انسان کی دشمنی شیطان کے ساتھ، بلکہ یہ کہیے کہ شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ جس وقت کے انسان کو پیدا کیا اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور قیامت تک وہ دشمنی چلتی رہے گی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ انسان کے سامنے یعنی آدم کے سامنے سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دشمنی کا اور اس کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، جب یہ واقعہ چل رہا تھا اور بہت سی باتیں ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا کہ نکل جا ہمارے دربار سے۔ تو اس وقت اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ آپ کی عزت کی قسم، میں ان تمام کو راہ راست سے بھٹکا دوں گا اور ان کو آپ کی رحمتوں تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ ایک جگہ اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین، کہ میں شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی، کہ جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، میں اس کے صحیح راستہ جو سیدھا راستہ ہے اس راستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، اور اس کو اس طریقے سے بھٹکاؤں گا کہ اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کے دائیں سے بھی آؤں گا اور اس کے بائیں سے بھی آؤں گا، غرض کہ میں اس کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کا اور آپ کی رحمتوں تک پہنچنے کا کہ جتنے راستے ہیں وہ تمام بند کر دوں گا اور اس کو وہاں تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے اس کے بغض کو، اس کے عناد کو، اس کی دشمنی کو جانتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قدرتوں کو اور اس کی طاقتوں کو بھی جانتا ہے اور انسان کی کمزوری کو بھی جانتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی اس کی طاقت کا اور اس کی قدرت کا ذکر اس طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسانوں کو نصیحت کی ہے اور کہا ہے اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے اور صحیح راستے سے بھٹکا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم کے ساتھ کیا تھا کہ ان کو جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے نکال دیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ ان کا جو لباس تھا وہ لباس بھی اتار دیا گیا تھا، اور سبب یہ شیطان بنا تھا۔ اور اس کی طاقت یہ ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کی طاقت یہ ہے
کہ یہ اور اس کی جو جماعت ہے وہ تم کو اس دیکھتے ہیں، لیکن تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تم ان کو دیکھ سکو، تم ان کی جماعت کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ایک طرف طاقت و قدرت ہے، دوسری طرف دشمنی ہے، کہ دشمنی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس انسان کو آپ کی رحمتوں تک نہیں پہنچنے دوں گا، آپ کے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دشمنی کو بھی جانتا ہے اور اس کی قدرت کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا، بلکہ اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اور اس شیطان کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو ہمارے سپرد کر دیا کریں، اس لیے کہ تمہارا بس تو اس پر نہیں چلتا ہے، لیکن ہمارے بس کے اندر تو سب کچھ ہے، اور یہ ہماری طاقت کے اندر ہے، اور ہم جب اس کے اوپر ہم وکیل بن جائیں گے تمہارے، تو پھر یہ اس کا بس تمہارے اوپر نہیں چل سکے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ شیطان کس کو کہا جاتا ہے، اور شیطان انسان میں بھی ہوتے ہیں یا خالی جنات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں یا جنات بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیطان دونوں جماعتوں میں، دونوں مخلوقات کے اندر شیطان پائے جاتے ہیں۔ شیطان انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور شیطان جناتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے انبیاء کرام کے دشمن بنا دیے شیطان، اور وہ شیطان انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ انبیاء کے جو دشمن ہیں، جو انبیاء کی دشمنی کرنے والے شیطان ہیں، اس میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیطان خالی جنات نہیں ہوتے، بلکہ شیاطین کے اندر انسان بھی ہوتے ہیں۔ ایک روایت ہے وفی مسند احمد عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن فقلت اول الانسان شیطان قال نعم۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ شیطان انسانوں سے اور جناتوں سے۔ تو مجھے حیرت ہوئی ہے بات سن کر۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا شیطان انسان بھی ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، شیطان انسان بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ شیطان کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر میں انشاءاللہ مکمل بحث کروں گا۔ چند صفحات کے بعد باقاعدہ ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے اور ان کی پیدائش سے متعلق، اس کے اندر یہ تمام باتیں آئیں گی۔ وہاں پر میں تفصیل سے بات کروں گا کہ شیطان کون ہوتے ہیں اور شیطان کن کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف اصل مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا کیوں حکم دیا، اور اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی مختصراً۔ اس کے اوپر اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو مختصراً اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے پر کمزور و بے بس ہے، اور اس کا بس اس کے اوپر نہیں چل سکتا۔ لہٰذا انسان کو اس شیطان کے معاملے کے اندر، شیطان سے جب مقابلے کا مسئلہ ہو، اور خاص کر جب قرآن کریم کی تلاوت کا مسئلہ ہو، تو اس وقت شیطان کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس کا بس اس کے اوپر چلتا ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا، لیکن اللہ کا بس چلتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں گے اس معاملے کے اندر، اور اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اور حوالے کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے کافی ہو جائے گا، اور ہماری اس شیطان کے شرور و فتن سے اور اس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کے ابتدا کے اندر اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور اس قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔